اب کوئی کے طالب علم ارشد بن شیخ بادشاہ توبہ اور استغفار کے عنوان پہ تقریر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز علماء اکرام اور حاضرین جلسہ، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے توبہ و استغفار کے فوائد۔ انسان گناہوں اور خطاؤں کا پتلا ہے، اگر نیکی اس کی فطرت میں شامل ہے تو بدی بھی اسی خصلت میں واقع ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، معافی مانگے، پھر اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ گناہ انسان سے سرزد ہوتا ہے، فرشتوں سے نہیں۔ لسان رسالت کہتی کہ بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ و استغفار کرے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التواب۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف مقامات ہر توبہ کرنے کا حکم دیا، کہیں اس نے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کہہ کر بندے کو توبہ و استغفار کی طرف تلقین کی، تو کہیں اس نے اپنی صفات بیان کرتے ہوئے انہ کان غفور الرحیم کی سزا لگائی۔ محترم سامعین، توبہ انسان کی زندگی میں ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔ یہی بات تھی کہ رب العالمین نے اس کے حاملین کو عابدین و ساجدین سے مقدم رکھا، فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون کی شکل میں محبت الہی کا سامان ہے۔ سامعین اکرام، توبہ انسان کو گناہوں سے دور رکھنے کا آلہ ہے، توبہ انسان کے گناہوں کی رکاوٹ ہے، توبہ انسان کے نیکیوں کی راہ، توبہ انسان کے ایمان کا میدان ہے، توبہ انسان کے لیے باعث نجات ہے، توبہ انسان کی پریشانیوں کا حل، توبہ انسان کی بیماریوں کی شفا ہے، توبہ انسان کے آبوں کا ابتدا ہے، توبہ رضا الہی کا سامان ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لا اتوب الی اللہ واستغفر الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ توبہ و استغفار کیا کرتا ہوں۔ یہی بات تھی کہ نوح علیہ السلام اس عمل کی تلقین کی، یہی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے، اتنا طویل قیام فرماتے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی زبانی توبہ و استغفار کے کتنے فوائد ذکر کر کے فرمائے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ مغفرت کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اس استغفار کے سبب وہ تم پر آسمان برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہیں اولاد اور اموال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات مہیا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں پیدا کرے گا۔ محترم سامعین، اسی طرح جب آدم و حوا علیہ السلام کو جنت میں اس درخت کا پھل کھانے کے سبب زمین پر اتارا گیا تو آدم علیہ السلام توبہ کی اور دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پتہ چلا کہ توبہ و استغفار ہماری دنیا کا فلاح کا باعث اور آخرت کا نجات کا شاہد ہے، اور ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ استغفار جب تک انسان کے اعمال میں رہے گا اس وقت تک اللہ کی مدد بھی شامل حال رہے گی اور وہ شخص گناہ میں بہت ہی کم مبتلا ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔